السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن محمود اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹ دے گا اور پھر انہیں اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، خود کو طاقتور سمجھنے والے اور تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ پھر بائیں ہاتھ میں زمینوں کو لپیٹ کر ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، خود کو زور آور سمجھنے والے اور تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ دوستو، انسانی طبیعت میں موجود خامیوں میں سب سے غلیظ خامی تکبر کرنا ہے۔ یہی وہ خصلت تھی جس نے عزازیل کو ابلیس بنا ڈالا۔ اس نے تکبر کیا، خود کو آدم سے بہتر اور اعلیٰ سمجھا، اللہ سے کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اس نے نہ صرف خود کو بہتر جانا بلکہ آدم کے وجود کو بھی حقیر سمجھا۔ اپنی اسی بد خصلت کے باعث دھتکارا گیا اور تا قیامت لعنتی قرار پایا۔ دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبر کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی کے پاس اچھے کپڑے ہوں اور وہ اس پر فخر کرے، کسی کے پاس اچھے جوتے ہوں اور وہ اس پر فخر کرے، یہ تکبر نہیں بلکہ کسی کو حقیر جاننا اور حق کو جھٹلا دینا تکبر ہے۔ دوستو، اللہ کی عطا کردہ نعمت پر خوش ہونا اور شکر ادا کرنا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو اس کا اپنے وجود سے اظہار بھی کرو۔ اور قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا بیان کرتے رہو۔ لیکن اپنی چیز کو بہتر جاننا اور کسی اور کی چیز کو کمتر یا حقیر سمجھنا، دولت کے زور پر سچ کو جھوٹ میں اور جھوٹ کو سچ میں بدل دینا، یہ در حقیقت تکبر ہے۔ تکبر اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اللہ نے جا بجا قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تکبر کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے، کیونکہ دوستو، تکبر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اپنی کوئی ذاتی قیمتی شے ہو، مگر اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس اپنی ذاتی ملکیت ہو، سب خدا کی ملکیت ہے، اور اس نے کچھ عرصے کے لیے ہمیں برتنے کے لیے وہ چیز عطا کر رکھی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے۔ دوستو، عرب میں رواج تھا کہ ان کے شرفاء اپنے کندھے پر چادر لیا کرتے جو ان کی عزت اور شرافت کا باعث سمجھی جاتی، تو اللہ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، یعنی میری عزت اور غیرت ہے، اس پر صرف میرا حق ہے، صرف میں تکبر کے لائق اور اس کا حقدار ہوں۔ جس نے تکبر کیا تو گویا اس نے میری چادر سرکانے کی کوشش کی اور میری صفت میں شریک ہونے کی کوشش کی۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہوگا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے بارہا قرآن میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس بار بار اعلان کے باوجود اگر کوئی اس ادھار اور عطا کردہ شے پر اترائے اور خود کو اس کے قابل اور اپنا حق سمجھے تو اللہ نے گویا اس عمل کو شرک کا درجہ قرار دیا ہے۔ دوستو، مگر انسان جب اللہ اس کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اترانا شروع کر دیتا ہے اور اس کو اپنی محنت کا ثمر سمجھنے لگتا ہے، جیسا کہ قارون کو جب اس کی قوم والوں نے کہا کہ جو مال تجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو وہ کہنے لگا، یہ مال میں نے اپنی عقل اور ذہانت سے کمایا ہے۔
فرعون، نمرود اور شداد نے بھی اپنی حکومت، اپنے اختیارات جو کہ اللہ کے عطا کردہ تھے ان کے باعث تکبر کیا، تو اللہ نے سب سے انتقام لیا اور ان کو ہمارے لیے نشان عبرت بنا ڈالا۔ تو دوستو، قیامت کے روز اللہ تمام متکبرین کو چیلنج کرتے ہوئے یہ سوال کرے گا کہ دنیا میں کمزور لوگوں کے سامنے تکبر کرنے والوں، خود کو زمین کا خدا بتانے والوں، آج کہاں ہو؟ کہاں گئی تمہاری بادشاہی، تمہاری دولت اور تمہارے اختیارات؟ آج دیکھو اختیار کس کا ہے، تکبر کس کے لیے ہے اور بادشاہ کون ہے؟ اور اس دن ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ بادشاہی کس کی ہے اور کون تکبر کے لائق ہے، مگر اس دن ضلالت ہی ان کا مقدر ہوگی اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ۔ تو دوستو، اس لیے ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے اور نعمت ملنے پر اترانے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جنہیں اللہ بروز قیامت چیلنج کرنے والا ہے اور ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی متکبرین میں شامل نہ ہو جائیں اور ہم سے جب سوال کیا جائے تو ضلالت کے سوا ہمارے پاس بھی کوئی جواب موجود نہ ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔